بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں تو آج کا سیشن سب کو پتا تھا کہ انڈیکس میں پینک آنا ہی آنا ہے۔ جیسی خبریں چل رہی تھیں، جو سینیریو بن رہے تھے، اس سے پتا تھا کہ عام حالات میں ہمارا انڈیکس جو ہے پینک ہوئے بغیر نہیں رہتا، یا آپ کہہ سکتے ہیں پینک ہوئے بغیر نہیں رہتا، یا اس کو پینک کیے بغیر نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ چیز میرے خیال سے زیادہ فٹ بیٹھتی ہے ہمارے کے ایس سی 100 انڈیکس کے اوپر۔ پیچھے خبریں چلیں کہ بروکر نے 20,000 پوائنٹ پینک کریٹ کیا، اس پہ کچھ نہیں ہوا، ایس ایس سی پی نے کچھ نہیں کیا۔ اگر اس میں نیوز چینلز کی غلطی تھی تو اس پہ بھی کلیریفیکیشن آنی چاہیے تھی ایس سی سی پی کی طرف سے، بلکہ پوری ایک رپورٹ آنی چاہیے تھی کہ فلاں فلاں چینل نے یہ کیا، چینل کی غلطی تھی۔ اگر چینل ٹھیک تھا تو جو بروکر اس میں ملوث تھے، جیسا کہ چل رہا تھا چینلز پہ کہ بروکر نے 20,000 پوائنٹ جو ہے وہ پینک کریٹ کیا، تو ان کو سامنے آنا چاہیے تھا، وہ کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد آج کے سیشن میں دیکھیں تو جیسا میں نے پہلے بولا تھا کہ آج کے سیشن میں پینک ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ آپ کا امریکہ اور ایران، اسرائیل، ان کی جو چل رہے ہیں سارے سینیریو، یہ تو میرے خیال سے ایک ماہ سے لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہونا تھا پچھلے ویکینڈ میں ہو بھی گیا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا سیلنگ پریشر آنا چاہیے تھا۔ 4,000 پوائنٹ، 5,000 پوائنٹ، 3 سے تقریباً 2% 3% ہماری مارکیٹ گرنی چاہیے تھی۔ اب دیکھیں جن کنٹریز میں یہ ہو رہا ہے، جہاں پہ ایران حملے کر رہا ہے، ان کی مارکیٹ اتنی نہیں گری۔ سعودی عربیہ کو دیکھ لیں، اس میں 3 انڈیسز اس کے دکھائے جا رہے ہیں، جس میں سے 2 انڈیسز اس کے جو ہیں وہ پازیٹیو میں ہیں، ایک نے 4 پوائنٹ پازیٹیو ہے اور ایک 13 پوائنٹ پازیٹیو ہے، ایک جو ہے وہ 65 پوائنٹ صرف نیگیٹو میں۔ پرسنٹیج میں دیکھیں تو 0.29% بنتا ہے یہ۔ چلیں ساتھ میں قطر کی بھی دیکھ لیں، قطر کا ایک انڈیکس گرا جی آپ کا 4.29%، دوسرا 4.48% اور تیسرا 4.26%۔ کویت کی مارکیٹ دیکھیں، کویت کی مارکیٹ تو آج بند تھی، لیکن لاسٹ اس کی کلوزنگ دیکھیں تو اس میں 4 انڈیکس ہیں اس کے، اس میں ایک جو ہے اس کی کلوزنگ ہے 0.48%، 0.86%، 0.81% اور 0.57%۔ 1% بھی نہیں ہے۔ جہاں پہ حملے ہو رہے ہیں، جہاں پہ ایران نے میزائل داغے ہیں، ان کی حالات دیکھ لیں اور اپنے حالات دیکھ لیں۔ اس کے بعد کل کی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ہماری مارکیٹ کو اس کا بہت زیادہ امپیکٹ نہیں لینا چاہیے، چلیں تھوڑے بہت پوائنٹ لوز کرنے چاہیے، 2% 3% ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا پینک ہے، اتنا ہماری انڈیکس اگر ہمارا مارکیٹ گرتی بھی ہے تو میٹر نہیں کرتا۔ نیچے بھائیوں نے آگے کمنٹ کیا تھا جی کہ آپ کو پتہ نہیں اسٹیٹ آف ہرمز بند ہے، وہاں سے خام آئل نہیں آئے گا، فیول پرائزز بڑھ جائیں گی، فیول پرائزز بڑھیں گی تو مہنگائی بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی تو انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، اور انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا تو اکانومی جو ہے پاکستان کی وہ فیل ہو جائے گی۔ وہ بھائی میرے صرف فیول پرائز کے بڑھنے سے آپ نے پاکستان کی اکانومی فیل کر دی، آپ نے پاکستانی تباہ کر دیا پکڑ کے۔ جب ابھی آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے تقریباً 10.5 11 پہ موو کر رہا ہے، جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ 20 22 پہ تھا تب تو آپ کی اکانومی فیل نہیں ہوئی پاکستان کی۔ اب اسٹیٹ آف ہرمز بند ہونے سے آپ نے تباہیاں اڑا دی، آپ نے کہا جی پاکستان ہی فیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو سعودیہ کی مارکیٹ دکھا دی، وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں، ان کے حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنے آپ کے برے ہیں۔ آج کے انڈیکس کے لیول دیکھتے ہیں اور سیدھا فی پی لیپی پہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا کانٹ کیا وہاں پہ۔ آج صبح انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ نیگیٹو اوپننگ تھی اور 15,344 پوائنٹ کے ساتھ انڈیکس ہمارا اوپن ہوا مائنس میں، یعنی کہ یہ بنتے ہیں تقریباً 9.13%۔ یعنی کہ اگر ٹوٹل آپ مڈل ایسٹ کی ساری سٹاک مارکیٹیں اٹھا لینا تو اتنی میرے خیال سے کل ملا کے وہ نہیں گری ہوں گی جتنی ہماری سٹاک مارکیٹ صبح اوپننگ پہ گری۔ اس کے بعد انڈیکس نے تھوڑا سا ریکور کیا، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 6-7 ہزار پوائنٹ ریکور کیا اور ہائی لیول دکھایا 1,59,328 کا، جہاں پہ پھر بھی انڈیکس نے لوز کیے ہوئے تھے 8734 پوائنٹ۔ یعنی کہ انڈیکس نے آج آپ کو ہائی تو دکھایا لیکن وہ بھی 8,734 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ۔ اس کے بعد دوبارہ سیلنگ پریشر آیا اور انڈیکس کی کلوزنگ 16,089 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,51,972 پہ آئی۔ پرسنٹیج میں دیکھیں تو یہاں پہ تقریباً 9.5% بنتے ہیں انڈیکس کی کلوزنگ تک۔ والیوم اگر دیکھیں تو والیوم 479 ملین کے ٹریڈ ہوئے کے ایسی 100 انڈیکس میں۔ مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو ایڈوانس کمپنیاں صرف 21 ہیں، ڈکلائنر 413 ہیں، انچینج 133 ہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 3,71,000، ویلیو اگر دیکھیں تو 48 ارب 51 کروڑ کی رہی، والیوم 809 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ اور صرف یہ نہ دیکھیں کہ آپ کی جو پازیٹیو کمپنیاں تھیں، ایڈوانس کمپنیاں تھیں، صرف تھوڑی سی ہیں، 21 22 ہیں یا جو بھی ہیں، یہاں پہ دیکھیں جو آپ کی ڈکلائنر ہیں وہ ٹوٹل لوور لاگ پہ تھیں۔ یہ جتنے بھی زیرو آپ کو شو ہو رہے ہیں، یہاں پہ بائر کوئی نہیں ہے، ان کو لوور لاگ لگے ہوئے ہیں، سیلر کھڑا ہے لیکن بائر کوئی نہیں ہے۔ سیکٹر وائز پوزیشن دیکھیں تو شوگر آج سب سے اوپر ہے، میٹھی چیز ہے، اور 2 پوائنٹ اس نے آپ کو دیے تاکہ آپ کا جو ہے منہ ہے وہ زیادہ کڑوا نہ ہو۔
اس کے بعد نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو کمرشل بینکس نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے، تقریباً 5000 پوائنٹ۔ اس کے بعد فرٹیلائزر سیکٹر رہا تقریباً 2100 پوائنٹ کے ساتھ، آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیاں رہیں 1700 پوائنٹ کے ساتھ۔ پہلے میں کہا کرتا تھا کہ باقی صاحب نے کو 2 2 3 3 4 4 پوائنٹ لوز کیے، آج کہنا پڑ رہا ہے کہ باقی صاحب نے کو 2 2 4 4 5 5 ہزار پوائنٹ لوز کیے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر کمپنیاں دیکھیں تو وہی ایک جے ڈی شوگر ہے جس نے 2 پوائنٹ ایڈ کیے، اور نیگیٹو سائڈ پہ اگر دیکھیں تو ببر شیئر ہمارا ایف ایف سی سب سے آگے، پھر یو بی ایل، اینگرو، ہپکو، ایم ای بی ایل، او جی ڈی سی، ایچ بی ایل، لک، ایم سی بی۔ اچھا اس کے بعد آ جائیں فیپلیپی کی طرف۔ فیپلیپی کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک جملہ کبھی یوز ہوا کرتا تھا کہ کلیم اللہ سے سلیم اللہ، سلیم اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ نے پاس دیا سلیم اللہ کو، سلیم اللہ نے پاس دیا کلیم اللہ کو۔ ہاکی کی جو ٹیم ہوا کرتی تھی پاکستان کی، اس میں 2 بھائی تھے سلیم اللہ کلیم اللہ، وہ ایک دوسرے کو پاس دیا کرتے تھے۔ یہاں پہ بھی کوئی میرے خیال سے سچویشن ویسی نظر آتی ہے، بینکس اور میوچل فنڈ بیچتے ہیں، بینکس کو دے دیتے ہیں، بینکس اٹھاتا ہے میوچل فنڈ سے، میوچل فنڈ آپس میں یہ کھیل رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ریفری کیا کر رہا ہے دیکھ دیکھ کے ان کو۔ اب یہاں پہ یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ میوچل فنڈ کو کون سی جلدی پڑی ہوئی تھی 50 ملین کا سیل کرنے کی، نہ ہی یہ انڈیویجول تھا کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے، دنیا میں کیا چل رہا ہے، پاکستان میں کیا چل رہا ہے۔ 50 ملین کی سیلنگ اس کی بنتی نہیں تھی۔ اور میوچل فنڈ میرے خیال سے اس دیر سے غصے میں ہے جب سے ہمارا 2025-2026 کا بجٹ اناؤنس ہوا ہے۔ جس ٹائم بجٹ اناؤنس ہوا تھا 2025-26 کا، اس دن بھی آپ کی توجہ مبذول کرائی تھی اس شک کی طرف، شک نمبر ہے جی 105۔ میوچل فنڈ پر حاصل ہونے والے منافع پر ٹیکس کی شرح کو معقول بنانے کی تجویز ہے، اگرچہ حصے پہ حاصل ہونے والے منافع کی شرح 15% رہے گی، حصے سے یعنی کہ آپ کی سٹاک مارکیٹ کے جو سٹاک ہیں ان کے اوپر۔ تاہم قرض کی بنیاد پر ہونے والی آمدنی پر اب 25% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے تاکہ حصص کی مارکیٹ میں میوچل فنڈز میں سرمایہ کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ اور اس میں جو پوائنٹ نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس تجویز کا مقصد یہ ہے کہ میوچل فنڈز اپنے وسائل کا رخ حصص کے کاروبار کی طرف موڑے۔ تو میرے خیال سے اس ٹائم سے میوچل فنڈ آپ کا غصے میں ہے، اب پتہ نہیں کیا کرنا چاہتا ہے یہ مارکیٹ کے ساتھ۔ مجھے تو لگتا ہے جان بوجھ کے پینک کریٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ عام پبلک جو اس سے پیسہ نکلوا کے سٹاک مارکیٹ کی طرف آ رہی ہے ان کو پتہ چلے کہ یار سٹاک مارکیٹ تو ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ اس میں انویسٹ کیا جا سکے، یہ بس میوچل فنڈ کا ہی کام ہے کہ اس میں کام کرے، ہم تو اس میں کام کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا وہ اپنا دوبارہ پیسہ نکلوائیں اور صرف میوچل فنڈ کو دیں کہ لے پائی ساڑا کام کر۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ یہ جگ ہسائی ہے سٹاک مارکیٹ کی۔ میں آج دن میں ڈاکٹر صاحب سے میری کال پہ بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ دیکھیں کیا حالات ہیں مارکیٹ کے، کیا ہم پہ اسرائیل والے ہنسیں گے نہیں، یا باقی جو بھی ہیں جو ہمارے دشمن ہیں انڈیا کہہ لیں یا باقی کہہ لیں وہ ہنسیں گے نہیں، کہ باقیوں کو دیکھیں باقیوں کی سٹاک مارکیٹیں کیا کر رہی ہیں اور پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کو دیکھ لیں یہ کیا کر رہی ہے۔ جنگ کسی کی ہے، کسی ملک میں لگی ہے، مار کوئی رہا ہے، مار کوئی کھا رہا ہے، مار کے کسی نے کسی کو دمبا بنایا ہوا ہے، اور ہم ویسے ہی پتہ نہیں کیوں ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ میری ایسی سی پی سے درخواست ہے کہ جیسے اس نے ہماری گچی پہ انگوٹھا رکھا ہوا ہے، باقی سب جو ہمارے یوٹیوبر بھائی ہیں یا جو پیڈ گروپ چلاتے ہیں یا باقی بروکریج ہاؤسز والے ہیں جن کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ بائسل کال نہیں دے سکتے، ہم نے ان کے حکم کو سر آنکھوں پہ رکھا۔ باقی جو بھائی ہیں وہ بھی اس طرف آ گئے، پیور ٹیکنیکلز والوں کو تو چھوڑ ہی دینا، وہ تو ہیں ہی ہم سے بہت اوپر، وہ تو ببر شیر بندے ہیں۔ باقی جو ہم جیسے ہیں وہ بھی اس چیز کو چھوڑ کے کہ بائسل کال آپ نے نہیں دینی، آپ نے صرف ٹیکنیکل پہ بات کر سکتے ہیں، یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایس سی پی کے اس آرڈر کو سر آنکھوں پہ رکھا اور پورا تسلیم کیا اس کو، لیکن یہاں پہ ایس سی پی کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو پیچھے 20 ملین کی جو کی گئی تھی اسپوفنگ کی گئی تھی، یا پھر جو مینیپولیٹ کیا گیا، جو 20 پینک کیا گیا، 20,000 پوائنٹ نکال کے بروکر نے کیا، اس پہ نظر ڈالیں۔ یہ جو میوچل فنڈ آپ کا کر رہا ہے اس پہ نظر ڈالیں، جو فیک بریک آؤٹ دکھاتے ہیں، جو اسپوفنگ کرتے ہیں، جو ایسی چیزیں کرتے ہیں، مینیپولیشن کرتے ہیں، ان کی طرف بھی خدا را توجہ دیں۔ ایسے کام ہوں گے تو مجھے بتائیں سٹاک مارکیٹ پہ جو آپ کا انویسٹر ہے، فورن انویسٹر ہے، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، کیا جتنے نئے اکاؤنٹ کھلے ہیں یہ لاسٹ 6 ماہ میں، ان کا کیا ایک اعتماد رہے گا سٹاک مارکیٹ کے اوپر؟ کسی ایک ادارے کی وجہ سے پاکستان کی بے عزتی ہو جانا میرے خیال سے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور ایس سی پی کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو آج کے فیبلی میں دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی ہے $24 ملین کی، بروکر نے بائنگ کی ہے 3 ملین کی، کمپنیز نے بائی کیا ہے $10 ملین کا، فورن کارپوریٹس نے 5 ملین کا سیل کیا، 5.25 ملین کا، انڈیویجولز نے تقریباً 11.5 ملین کا بائی کیا، انشورنس کمپنیوں نے تقریباً 4.25 ملین کا بائی کیا، میوچل فنڈ نے اکیلے نے تقریباً 49 ملین کا آج سیل کیا، ایم بی ایف سی کی سیلنگ ہے 0.11 ملین کی، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ ہے 1.11 ملین کی، اوورسیز پاکستانی نے بائی کیا $0.76 ملین کا۔
म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड ने अक्रॉस द बोर्ड ही वाट लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सही धूल चटवाई है इसने मार्केट को। आज 11 मिलियन का उसने सेल किया, 11.5 मिलियन का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोशन कंपनीज को, 11 मिलियन का उसने सेल किया कमर्शियल बैंक्स को, 6.5 मिलियन का उसने सेल किया सीमेंट सेक्टर को, 6.5 मिलियन का उसने सेल किया फर्टिलाइजर सेक्टर को, 3 मिलियन का उसने सेल किया ऑल अदर सेक्टर में, 3 मिलियन का उसने सेल किया ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में, 3.5 मिलियन का उसने सेल किया पावर जनरेशन में, तकरीबन 1.5 मिलियन का उसने सेल किया डेट मार्केट में, और 1.25 मिलियन का उसने सेल किया टेक्नोलॉजी सेक्टर में। अब उसने कहा था कि चलें जहां पे मैं लगा हुआ हूं तो क्यों ना फूड एंड टेक्सटाइल सेक्टर भी रह जाएं, तो चलें थोड़ी थोड़ी सी सेलिंग इधर भी दिखा देता हूं। 0.21 का उसने सेल किया फूड को, 0.23 का सेल कर दिया टेक्सटाइल सेक्टर को। अच्छी बात आज के फीपीलीबी में यह है कि इंश्योरेंस कंपनियों की बाइंग है, उसके बाद कंपनीज की बाइंग है। ब्रोकर को देखें तो ब्रोकर ने भी बाय किया है, तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड तमाम ही सेक्टर में उसकी कुछ ना कुछ बाइंग जरूर है। बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने भी वन मैन आर्मी होने का जो है वो हक अदा किया, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि जितने म्यूचुअल फंड हैं, ज्यादातर म्यूचुअल फंड 80 to 90% म्यूचुअल फंड सारे आपके बैंकों के हैं। मिजान बैंक को ले लें, बाकी जितने भी बैंक्स हैं, जेएस को ले लें, बाकी जितने भी हैं सब म्यूचुअल फंड इन्हीं के हैं। तो सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह, देखिए आप, अल्लाह खैर करे। उसके बाद खबरों पे नजर डालें तो कल तक तो खबरें चल रही थी कि ईरान जो है वो कशीदगी में कमी के लिए वो कह रहा है कि अगर कोशिशें की जाती हैं कुछ संजीदगी से तो उसने आमादगी जाहिर कर दी थी। लेकिन आज ईरान की तरफ से बयान था कि वो कोई भी डील या कोई भी बातचीत नहीं करेंगे ट्रंप से, जबकि ट्रंप का बयान आ रहा था कि जो नए उनके ईरानी रहनुमा हैं वो बातचीत करने पे राजी हैं और मैं भी बातचीत करने पे राजी हूँ। उसके बाद बाकी मार्केट पे नजर डाल लें तो देखें जो बात पहले की थी सऊदी अरेबिया पे और बाकी कुवैत कतर पे, तो यहाँ पे टोक्यो की देख लें 1.6% है। शंघाई शेंजन देखें 0.6, और शंघाई कंपोजिट जो है वो 0.5% गिर गया। तो 1% गिर रही हैं, 0.6 0.5 गिर रही हैं, और अपने हालात देख लें आप। अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल पे बात कर लें, करंट सिनेरियो पे बात कर लें, इंडेक्स पे बात कर लें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल तो आपके स्टॉक मार्केट में देखने कोई नहीं। वैसे अगर आपने सपोर्ट देखनी है वो तो जाके बनेगी फिर 1,20,000 पे। तो कहीं पे भी किसी भी जगह पे अच्छी खबर आ जाती है जो कि आजकल में तो नजर नहीं आती 2-4 दिन में, क्योंकि ट्रम्प कहता है कि मैं इस चीज को एक माह के लिए खींच के आगे लेके जाऊंगा, ईरान कहता है कि मैं बातचीत करने के लिए भी आमादा नहीं हूं, तो बात नजदीक तरीन तो रुकेगी नहीं कहीं पे। बात कहीं पे रुके न रुके, लेकिन ईरान ने प्रेशर अच्छा बिल्ड कर दिया है। एक तो इसराइल को मार मार के दुम्बा बना दिया उसने, दूसरे नंबर पे वो मुतवातर स्ट्राइक कर रहा है दुबई के ऊपर भी, और जो बाकी गल्फ कंट्री हैं वहां पर भी एक आध जो है शुरली छोड़ देता है वो। उसके बाद उसने जो बहरी बेड़ा है अमेरिका का, उस पर भी 4 मिसाइल, कल बैलिस्टिक मिसाइल उसने मारे थे। तो अच्छा प्रेशर बिल्ड कर रहा है ईरान इस चीज को लेके, क्योंकि प्रेशर ऐसे ही बिल्ड होगा कि अभी बरतानिया का बयान था, इंग्लैंड का बयान था कि तकरीबन 76,000 उसके जो शहरी हैं वो फंसे हुए हैं यूनाइटेड अरब अमारात में या दुबई में आप कह लें। तो जहाँ पे बाकी स्टेक शामिल होंगे, बाकी लोगों के इंटरेस्ट आएंगे वहां पे, तो जाहिर बात है वो अमेरिका को कुछ ना कुछ तो कहेंगे इस चीज को खत्म करो या किसी तरफ लगाओ इसको। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में बंदा मर जाना और बात है, लेकिन यूरोप वालों का बंदा या अमेरिका वालों का सिटीजन मर जाना कहीं पे और बात है। तो 76,000 इंग्लैंड वालों का फंस जाना कहीं पे ये मायने रखता है। और उसके बाद देखिए तो हम बम धमाकों के आदी हैं, इंडिया को ले लें, अफगानिस्तान को देख लें, हमने ये चीजें देखी हुई हैं। दुबई वालों ने, सऊदीया वालों ने, गल्फ कंट्री ने वो चीजें देखी नहीं हुई, उन्होंने तेल बेच बेच के अय्याशी खरीदी और अय्याशी की। उन्हें इन चीजों का पता ही नहीं है कि इस चीज को कैसे उन्होंने टैकल करना है। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसे ही प्रेशर बिल्ड करके रखता है ईरान तो उम्मीद है इंशाल्लाह जल्द कुछ ना कुछ हल इसका निकल आएगा। वैसे भी अमेरिका कह रहा है कि मैंने अपने अहदाफ हासिल कर लिए। अहदाफ मतलब कि जो मैंने उनकी जो ऊपर लीडरशिप थी उनमें जो जो मैंने कत्ल करना था या जिन जिन को मैंने हटाना था आगे से वो मैंने हटा लिया। लेकिन ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है अब, क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर नहीं रहे वो, अमेरिका ने जो है उन पे स्ट्राइक की और वो शहीद हुए उसमें। तो ईरान के पास अब यही ऑप्शन है, करो या मरो, या अभी नहीं तो कब, या अब नहीं तो कब। लेकिन हमारी दुआ है कि ये मसला जल्द से जल्द हल हो और पुरअमन तरीके से सब अपने घर में खुशबाश रहें। लेकिन जहां पे भी कोई अच्छी न्यूज आ गई, आपका इंडेक्स रिवर्सल बनाने में देर नहीं लगाएगा। मेरे ख्याल से अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि पैनिक ना हो, क्योंकि पैनिक आज भी इंडिविजुअल नहीं था, इंडिविजुअल ने बाय किया। उसके बाद जो होल्डिंग आपके पास पड़ी हुई है, 3 स्ट्रेटजियां सुबह अपने प्रीमियम वाले ग्रुप में बता दी थी अपने भाइयों को, और कल वीडियो में भी ये जिक्र किया था कि कोई चीज भी आपके पास होल्डिंग पड़ी है उसको ऊपर बेच के नीचे आप ले सकते हैं।
اگر آپ نے ڈے ٹریڈ میں یہ کام کرنا ہے تو شارٹ ٹائم فریم میں اس کو دیکھیں، 5 منٹ پہ، 10 منٹ پہ، 15 منٹ پہ، 30 منٹ کا چارٹ دیکھیں، وہاں پہ آپ چیزوں کو اوور باٹ پہ سیل کر سکتے ہیں اور اوور سولڈ پہ دوبارہ بائی بیک کر سکتے ہیں۔ یہ اسٹریٹجی آپ کی ابھی فی الحال جو ہمارا انڈیکس ہے اس میں کام کر سکتی ہے۔ باقی کوئی انشاءاللہ اسٹریٹجی ہوگی تو اپنے پریمیم والے گروپ میں شیئر کی جائے گی۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا اور اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔